حضرت مالک بن ثعلثہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک دفعہ میں بیت اللہ کے پاس جاگنے اور سونے کی درمیانی حالت میں تھا کہ 3 آدمی آئے۔ ایک آدمی ان میں سے 2 کے درمیان تھا۔ میرے پاس سونے کا تھال لایا گیا جو حکمت اور ایمان سے بھرا ہوا تھا۔ اس درمیان والے آدمی نے میرا بدن سینے سے لے کر پیٹ کے نیچے تک چاک کر دیا۔ پھر اس نے میرے دل کو زمزم کے پانی سے دھویا، پھر اسے حکمت اور ایمان سے بھر دیا۔ میرے پاس خچر سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا جانور لایا گیا، پھر میں جبریل کے ساتھ چلا۔ چنانچہ ہم پہلے قریبی آسمان تک پہنچے۔ دروازہ کھٹکھٹانے پر پوچھا گیا، کون ہے؟ جبریل علیہ السلام نے کہا، جبریل ہوں۔ پوچھا گیا، اور تیرے ساتھ کون ہے؟ جبریل علیہ السلام نے فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کہا گیا، کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ سوال و جواب کے بعد دروازہ کھولا گیا اور کہا گیا، آپ کو خوش آمدید ہو، آپ بہت ہی خوب آئے۔ اس آسمان پر میں آدم علیہ السلام کے ہاں پہنچا اور میں نے انہیں سلام کیا۔ انہوں نے فرمایا، خوش آمدید ہو تمہیں، اے میرے بیٹے اور نبی۔ پھر ہم دوسرے آسمان پر آئے۔ پوچھا گیا، کون ہے؟ کہا گیا، جبریل۔ پوچھا گیا، آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہاں بھی پہلے آسمان کی طرح ہوا۔ چنانچہ میں یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور میں نے انہیں سلام کیا۔ انہوں نے کہا، خوش آمدید ہو آپ کو، اے ہمارے بھائی اور نبی۔ پھر ہم تیسرے آسمان پر آئے۔ پوچھا گیا، کون ہے؟ کہا گیا، جبریل۔ کہا گیا، تیرے ساتھ کون ہے؟ کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہاں بھی اسی طرح ہوا۔ چنانچہ میں یوسف علیہ السلام کے پاس آیا، میں نے ان کو سلام کیا۔ وہ کہنے لگے، خوش آمدید ہو آپ پر، اے بھائی اور نبی۔ پھر ہم چوتھے آسمان تک پہنچے۔ وہاں بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ میں ادریس علیہ السلام کو ملا، میں نے انہیں سلام کیا۔ انہوں نے کہا، خوش آمدید ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اے بھائی اور نبی۔ پھر ہم پانچویں آسمان پر آئے۔ وہاں بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ میں ہارون علیہ السلام کو ملا، میں نے ان کو سلام کیا۔ انہوں نے کہا، خوش آمدید ہو آپ کو، اے بھائی اور نبی۔ پھر ہم چھٹے آسمان پر پہنچے۔ وہاں بھی یہی ہوا۔ پھر میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا اور میں نے ان کو سلام کیا۔ انہوں نے کہا، خوش آمدید ہو آپ کو، اے بھائی اور نبی۔ جب ان سے آگے گزرا تو وہ رونے لگے۔ پوچھا گیا، آپ کیوں روتے ہیں؟ انہوں نے کہا، یا رب، یہ نوجوان جس کو تو نے میرے بعد نبی بنایا ہے، اس کی امت سے میری امت کے مقابلے میں زیادہ لوگ جنت میں جائیں گے اور وہ افضل بھی ہوں گے۔ پھر ہم ساتویں آسمان پر گئے۔ وہاں بھی یہی کچھ ہوا۔ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گیا، ان کو سلام کیا۔ انہوں نے فرمایا، خوش آمدید ہو آپ کو، اے بیٹے اور نبی۔ پھر مجھے بیت معمور دکھایا گیا۔ میں نے جبریل سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ بیت معمور ہے۔ اس میں ہر روز 70,000 فرشتے نماز پڑھتے ہیں۔ جب وہ اس سے ایک دفعہ نکل جاتے ہیں تو عمر بھر دوبارہ نہیں آ سکتے۔ پھر مجھے سدرۃ المنتہیٰ کی طرف بلند کیا گیا۔ اس کے بیر علاقے بنجر کے مٹکوں کے برابر اور اس کے پتے ہاتھی کے کانوں جتنے بڑے تھے۔ اس کی جڑ میں 4 نہریں تھیں، 2 پوشیدہ، 2 ظاہر۔ میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ پوشیدہ نہریں تو جنت میں ہیں اور ظاہر والی نیل و فرات ہیں۔ پھر مجھ پر 50 نمازیں فرض کی گئیں۔ میں واپس موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے پوچھا، کیا کر آئے؟ میں نے کہا، مجھ پر 50 نمازیں فرض کی گئی ہیں۔ انہوں نے کہا، میں لوگوں کو آپ سے زیادہ جانتا ہوں، مجھے بنی اسرائیل کا زبردست تجربہ ہے، آپ کی امت ہرگز اس کی طاقت نہ رکھے گی، لہٰذا واپس اپنے رب کے پاس جائیں اور ان سے تخفیف کا سوال کریں۔ میں دوبارہ اپنے رب تعالیٰ کے پاس گیا اور تخفیف کا سوال کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو 40 بنا دیا۔
پھر میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے پوچھا کیا کر آئے؟ میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے 40 کر دی ہیں، لیکن انہوں نے پھر پہلی بات دہرائی۔ میں پھر اپنے رب کے پاس گیا تو اللہ تعالیٰ نے 30 کر دی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور انہیں بتایا تو انہوں نے پھر پہلی بات دہرائی۔ میں پھر اپنے رب کے پاس گیا تو اللہ تعالیٰ نے پہلے 20، پھر 10 اور پھر 5 کر دی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے پھر اپنی بات دہرائی۔ میں نے کہا اب مجھے اپنے رب تعالیٰ کی طرف جاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ چنانچہ اتنے میں اعلان ہوا، میں نے اپنا فریضہ نافذ کر دیا اور اپنے بندوں سے تخفیف کی، اور میں ہر نیکی کا بدلہ 10 گنا دوں گا۔